الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ آج سے ہم قرآن مجید کی 11ویں سورت سورہ ہود کا آغاز کر رہے ہیں۔ سورہ ہود 123 آیات پر مشتمل ایک مکی صورت ہے۔ مکہ مکرمہ میں جو صورتیں نازل ہوئیں ان میں سے ایک سورہ ہود ہے۔ ہود ایک نبی کا نام ہے جو کہ قوم عاد کی طرف بھیجے گئے تھے۔ جیسے اس سے پہلے والی صورت کا نام سورہ یونس تھا، یونس بھی ایک پیغمبر کا نام ہے جو عراق کے علاقے موصل میں بھیجے گئے تھے، اور ہود بھی حضرت ہود علیہ السلام کا نام ہے جو قوم عاد کی طرف بھیجے گئے پیغمبر تھے۔ چونکہ اس صورت میں حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے، لہذا اس صورت کا نام سورہ ہود ہے۔ اس صورت کا بنیادی موضوع تنبیہ ہے، یعنی قیامت تک آنے والی انسانیت کو سابقہ قوموں کے حالات سنا کر خبردار کرنا، اللہ کی نافرمانی پر کیا سزا ملتی ہے اور اللہ کی فرما برداری کرنے والوں کو کیا اجر ملتا ہے، یہ اس صورت کا بنیادی موضوع ہے۔ اس صورت کا آغاز بھی حروف مقطعات سے ہوتا ہے، الف لام را۔ حروف مقطعات کے بارے میں آپ حضرات جانتے ہیں کہ حروف مقطعات اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک راز ہے، جس کے معنی ہمیں نہیں بتائے گئے، اس کے معنی صرف اللہ جانتا ہے اور اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ سورہ ہود کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی فضیلت بیان فرمائی، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ 5 خصوصیات اور 5 فضیلتیں قرآن مجید کی اس ایک آیت میں بیان کی گئیں۔ پہلی فضیلت احکمت آیاتہ، کہ جو اس کی آیات ہیں انہیں محکم بنایا گیا ہے، مضبوط بنایا گیا ہے، یعنی اس کے مضامین میں جھوٹ کا کوئی امکان نہیں ہے، اس کے مضامین قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے قابل قبول بھی ہیں اور قابل عمل بھی ہیں۔ اپنی فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے اور اپنے اسلوب کے اعتبار سے اس جیسا کلام اس کائنات کے اندر موجود نہیں ہے، اور ایسا جامع ہے کہ ایک شخص کے انفرادی زندگی سے لے کر ساری دنیا کے انسانوں کو رہنمائی فراہم کرتا ہے، اور ایک شخص کی انفرادی زندگی سے لے کر پورے عالم کے نظام کو، پوری دنیا کے نظام کو، پوری ریاست کے نظام کو کیسے چلانا ہے یہ بھی قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے۔ ایک فرد کیسے چلے گا قرآن بتاتا ہے، ایک ملک کیسے چلے گا قرآن بتاتا ہے، ساری دنیا کیسے چلے گی یہ بھی ہمیں قرآن بتاتا ہے۔ اور صرف زمین ہی نہیں، زمین سے اوپر اس کائنات کی، افلاک کی، بر و بحر کی، زمین و آسمان کی خبریں بھی یہ قرآن دیتا ہے۔ سو فرمایا احکمت آیاتہ، اس کی آیات محکم ہیں، مضبوط ہیں، ہر اعتبار سے کامل ہیں۔ دوسری خوبی بیان کی گئی ثم فصلت،
پھر انہیں کھول کھول کر بیان کیا گیا، تفصیل سے بیان کیا گیا۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، قرآن مجید بہت آسان ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کو سمجھنا بہت مشکل ہے، یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ اللہ کا قرآن میں اعلان ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، کہ جو قرآن مجید سے نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ہم نے قرآن کو آسان کر دیا، یسرنا، ہم نے اسے آسان کر دیا۔ اور یہاں بھی فرمایا کہ ثم فصلت، اس کی آیات کو کھول کھول کر بیان کر دیا گیا۔ کوئی ابہام نہیں ہے، کوئی الجھن نہیں ہے، کوئی اس میں گنجل پن نہیں ہے، ہر ایک کے لیے اس کو سمجھنا بھی آسان ہے، ہر ایک کے لیے اس پر عمل کرنا بھی آسان ہے۔ ہاں، انسان خود اپنے آپ کو الجھا لے تو وہ ایک الگ بات ہے، خود اپنے آپ کو مصیبت میں مبتلا کر لے، تکلیف میں مبتلا کر لے تو وہ ایک الگ بات ہے، وگرنہ قرآنی نظام زندگی آسان ہے، سیکھنا بھی آسان، سمجھنا بھی آسان اور اس پر عمل کرنا بھی آسان۔ اور تیسری خصوصیت قرآن مجید کی بیان کی گئی کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، من لدن حکیم خبیر، اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ کسی نبی کا کلام بھی نہیں ہے، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق نہیں ہے، اس کا خالق، اس کا نازل کرنے والا وہ اللہ جل جلالہ ہے، اور وہ اللہ حکیم بھی ہے، خبیر بھی ہے۔ یہ دو صفات بیان کی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں، اپنی دو صفات۔ جب قرآن کے نزول کا بیان آیا تو اللہ نے اپنی پہلی صفت بیان کی حکیم۔ حکیم کا معنی ہے دانا، دانا، کہ جو اپنا ہر کام حکمت کے ساتھ کرے، جس کے ہر کام کے پیچھے فائدہ ہو، جس کے ہر کام کے پیچھے دانائی ہو، جس کے ہر کام کے پیچھے دانش ہو۔ اور دوسری صفت بیان فرمائی خبیر، کہ وہ با علم بھی ہے، باخبر بھی ہے، وہ علام الغیوب ہے، اس کے سامنے مشاہدہ اور غیب سب برابر ہیں، اس کے لیے ماضی، حال و استقبال سب برابر ہیں۔ وہ ایسی چیزوں کو بھی دیکھتا ہے جسے انسان کی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، اور وہ ایسی چیزوں سے بھی باخبر ہے کہ جو انسانی عقل کے ادراک میں نہیں آ سکتے، ان کی وسعت کا انسانی عقل احاطہ نہیں کر سکتی۔ تو یہ ایسی ذات کی طرف سے نازل کیا گیا ہے جو ذات حکیم بھی ہے، جو ذات خبیر بھی ہے، یعنی اس کے پاس علم بھی ہے، اس کے پاس حکمت بھی ہے۔ کسی کے پاس حکمت ہو، دانائی ہو، علم نہ ہو، ایسی دانائی کا کوئی فائدہ نہیں، اور اگر علم ہو لیکن دانائی نہ ہو تو ایسی دانائی، ایسے علم کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ تو اللہ وہ ذات ہے کہ جس کے پاس حکمت بھی ہے، جس کے پاس علم بھی ہے۔ تو یہ 5 خصوصیات میرے محترم بھائی اور دوستو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ میں بیان فرمائی، اور یہ صرف ایک مفروضہ نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ جب قرآن مجید نازل ہوا تو مسلمان کافر بھی اس کے اسلوب، اس کی فصاحت و بلاغت، اس کی معلومات اور اس میں جو ہدایت اور حکمت کے سرچشمے ہیں، کافر بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ عربوں کے جو بڑے بڑے کلام ہوا کرتے تھے، بہترین کلام، وہ انہوں نے خانہ کعبہ کے پردوں سے لٹکائے ہوتے تھے۔ اس زمانے کے جو بڑے بڑے شعراء تھے یا جو بڑے بڑے ادباء تھے، ان کے کلام انہوں نے لکھ کے خانہ کعبہ، چونکہ اس وقت بھی تھا، خانہ کعبہ کے پردوں سے وہ کلام لگائے ہوتے تھے۔ جب سورہ کوثر نازل ہوئی، 3 آیات پر مشتمل قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت، جب یہ نازل ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سورت کو لکھا، اور لکھ کے اسے ان کلاموں کے ساتھ جا لگایا کہ جو عرب کے بڑے بڑے کلام ہیں وہ وہاں آویزاں تھے تو اس کو بھی آویزاں کر دیا۔ تو جب کافروں نے دیکھا، اس سورت کو بھی پڑھا، اور وہ جو پہلے کی شاعری تھی، نثر تھی، ادیبوں کا کلام تھا،
وہ بھی لگا ہوا تھا، وہ بھی دیکھا۔ تو کافروں نے، غیر مسلموں نے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت پر ابھی ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے وہ شاعری ساری اتار دی وہاں سے، خانہ کعبہ کے پردوں سے۔ خود مسلمانوں نے نہیں، کافروں نے اتار دی۔ وہ نثر بھی اتار دی، وہ اشعار بھی اتار دیے، اور یہ اعلان کیا کہ یہ جو 3 آیتیں یا یہ 3 جملے جو کسی نے یہاں لگائے ہیں، یہ اپنی فصاحت و بلاغت اور اپنے اسلوب اور اپنے معیار میں اتنے بلند ہیں کہ ان کے سامنے یہ شاعری بونا نظر آتی ہے، بونا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور یہ شاعری اس کلام کے ساتھ آویزاں کیے جانے کے قابل بھی نہیں ہے، لہٰذا اس کو اتار دیا کہ جب یہ لگا ہے تو پھر یہ جو ساتھ اس کے کلام ہے، یہ کلام اب یہاں آویزاں کیے جانے کے قابل نہیں رہا۔ اور آپ حضرات کو حیرت ہوگی کہ وہ جو زمانہ تھا، عربی زبان کے عروج کا زمانہ تھا، جس زمانے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، وہ عربی زبان کے عروج کا زمانہ تھا، اور آج تک مسلمان عرب ہوں یا غیر مسلم عرب، وہ اس بات کو جانتے ہیں، مانتے ہیں کہ جو کلام عربوں نے اس زمانے میں تخلیق کیا، اس سے پہلے اور بعد میں ایسے کلام کی مثال نہیں ملتی۔ لیکن قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی سورت، 3 آیات پر مشتمل سورت جب وہاں آویزاں کی گئی تو وہ خود مجبور ہو گئے اس اپنے کلام کو وہاں سے اتارنے پر۔ اسی طرح صرف یہ ایک نہیں، کئی واقعات ایسے ملتے ہیں کہ کافر متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ روایات میں آتا ہے کہ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ وغیرہ یہ چھپ چھپ کر قرآن مجید کی تلاوت سنا کرتے تھے۔ وہ سنتے تھے، لطف اندوز ہوتے تھے، حیران ہوتے تھے کہ اتنا اعلیٰ کلام، اتنا شاندار کلام، نہ جانے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہاں سے لے آتا ہے۔ تو اللہ نے جواب دیا کہ یہ تو فصلت من لدن حکیم خبیر، یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ اور ما ھذا کلام البشر، کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہے، یہ جملہ کسی مسلمان کا جملہ نہیں ہے، یہ کافر تھا جس کا نام شیبہ تھا، اس کا یہ جملہ ہے، ما ھذا کلام البشر، کہ یہ جو کلام ہے یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ خدائی لہجے میں بولتا ہوا کلام ہے، انسانی لہجے سے بالا تر ہے، اس کی فصاحت و بلاغت کا جو کمال ہے، اس کی فصاحت و بلاغت کا جو معیار ہے، ایک انسان اس معیار تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو سورہ ہود کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی یہ خصوصیات اور یہ صفات بیان کی۔ اور میرے محترم بھائی اور دوستو، آج ساری انسانیت کے دکھوں کا علاج قرآن مجید میں موجود ہے۔ مسلم تو مسلم ہیں، اگر ہم یہ کہیں تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ غیر مسلموں کے دکھوں اور تکلیفوں کا علاج بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان اس عظیم کلام سے، اللہ کے اس عظیم پیغام سے آگاہ ہوں، اسے اپنی زندگی میں لائیں، اور صرف ہم اس پہ قبضہ کر کے نہ بیٹھیں بلکہ ساری انسانیت کو اس کی طرف متوجہ کریں۔ یہ ایسا نسخہ کیمیا ہے جس پہ عمل کر کے آخرت کے مسائل تو انشاءاللہ حل ہوں گے ہی، اللہ ہمارے دنیا کے مسائل بھی حل کر دے گا۔ اللہ پاک ہم میں سے ہر ایک کو ان تمام باتوں کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا